بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ پچھلے سال پہلے سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان ہوئی تھی، پھر اس کے بعد سورہ حجرات کی تفسیر بیان ہوئی تھی۔ اس دفعہ سورہ کہف کی تفسیر بیان ہوگی انشاءاللہ۔ سورہ کہف قرآن پاک کی ایک عظیم الشان سورت ہے، اور اس سورت کی آج کے زمانے کے ساتھ بہت زیادہ خصوصی تعلق ہے۔ فتنوں کے دور میں، جس دور میں فتنے پھیل رہے ہوں اور ایمان خطرے میں ہو، تو ایسے زمانے میں سورہ کہف کو پڑھنا، اس کو یاد کرنا، اس کو سمجھنا، یہ بہت مفید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو آدمی سورہ کہف پڑھے گا، تو یہ سورہ کہف قیامت کے دن اس کے لیے نور بن جائے گی۔ چونکہ قیامت کے دن سورج نہیں ہوگا، اندھیرا ہوگا۔ جب انسان کو پل صراط کو پار کرنا ہوگا تو اس وقت اندھیرا ہوگا، تو اندھیرے میں روشنی چاہیے ہوگی۔ جو سورہ کہف کو پڑھتا رہتا ہوگا دنیا میں، قیامت کے دن یہ سورہ کہف اس کے لیے نور بن جائے گی، اور اس کو پل صراط کو پار کرنا آسان ہو جائے گا۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جو آدمی جمعے کے دن ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک اس کو نور عطا فرمائیں گے، اور وہ نور اتنا بڑا ہوگا کہ جہاں کا وہ رہائشی ہے وہاں سے لے کے مکے تک اس کو نور حاصل ہو جائے گا، جو آدمی جمعے کے دن سورہ کہف پابندی سے پڑھے گا۔ اور آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، جس نے سورہ کہف کو پڑھا اور پھر اسی ہفتے میں دجال ظاہر ہو گیا، دجال ایک انسان ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو بہت طاقت عطا فرمائیں گے، اتنی طاقت عطا فرمائیں گے کہ وہ لوگوں کو قتل بھی کرے گا اور ان کو دوبارہ زندہ بھی کرے گا، اور وہ اپنے اشارے سے بادلوں سے بارش برسائے گا، قبروں سے مردوں کو اکھیڑے گا، اور بھی بڑے عجیب و غریب و کرتب دکھائے گا۔ اس کے پاس جنت بھی ہوگی، اس کے پاس جہنم بھی ہوگی۔ جو اس کو خدا مانے گا اس کو وہ جنت میں ڈالے گا، جو اس کی خدائی کا انکار کرے گا اس کو وہ اپنی جو جہنم اس نے بنائی ہوگی اس میں وہ ڈال دے گا۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، اگر وہ تمہیں جہنم میں ڈال دے تو گھبرانا نہیں، آنکھیں بند کر لینا، اللہ پہ بھروسہ کر لینا، اللہ تعالیٰ اس کی جہنم کو تمہارے لیے ایسے ٹھنڈا کر دیں گے جیسے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ تو جو آدمی سورہ کہف پڑھے گا وہ دجال کے فتنے میں مبتلا نہیں ہوگا۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، لم یسلط علیہ ولم یکن لہ علیہ سبیل۔ اگر کسی نے سورہ کہف پڑھ رکھی ہے تو دجال اس پہ مسلط بھی نہیں ہو سکے گا اور اس کا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکے گا۔ اور آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، جو آدمی سورہ کہف پڑھے گا تو سورہ کہف اس کے لیے اتنا بڑا نور بن جائے گی کہ زمین سے لے کے آسمان تک کا خلا اس سے بھر جائے گا۔ اور جو آدمی سورہ کہف پڑھے گا تو اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک اس کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ ایک دفعہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسی صورت بتاؤں جس کی عظمت نے زمین اور آسمان کے درمیان کو، خلا کو بھر دیا ہے؟ تمہیں ایسی صورت بتاؤں جس کی عظمت نے زمین آسمان کے درمیان کو بھر دیا ہے، اور اس کے پڑھنے والے کو اتنا اجر ملتا ہے
کہ زمین سے لے کے آسمان تک کا خلا اس کے اجر سے بھر جاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا جو سورہ کہف جمعے کے دن پڑھے گا، جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے گا، اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک 8 دن کے گناہ، 7 دن کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور 3 دن کے مزید بھی گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جو آدمی سورہ کہف پڑھے گا تو اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک جتنے گناہ کرے گا وہ سب معاف ہو جائیں گے۔ اور آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے سورہ کہف کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے تورات میں بھی کیا تھا۔ تورات تو بہت پہلے اتری تھی، اس میں بھی سورہ کہف کا تذکرہ تھا، اور قرآن پاک کے اندر سورہ کہف کا نام سورہ کہف نہیں تھا، بلکہ تورات میں سورہ کہف کا نام حائلہ تھا۔ حائلہ اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی چیز کے درمیان آڑ بن جائے۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں چونکہ یہ پڑھنے والے اور جہنم کی آگ کے درمیان حائل ہو جاتی ہے، اس لیے اس کا نام تورات میں حائلہ رکھا گیا ہے۔ اور آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے جس گھر میں سورہ کہف پڑھی جائے اس گھر میں اس رات شیطان داخل نہیں ہو سکتا، جنات کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت امام فاطمہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے اپنے پاس سورہ کہف لکھ کر رکھی ہوئی تھی ایک تختی میں، روز ہر رات کو سورہ کہف پڑھا کرتے تھے۔ اور آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے جب سورہ کہف نازل ہوئی تھی تو 70,000 فرشتے سورہ کہف کے ساتھ زمین پر نازل ہوئے تھے۔ جیسے ہمارے ہاں کسی دلہن کی رخصتی ہوتی ہے نا، تو اس کو چھوڑنے کے لیے رشتہ دار ساتھ جاتے ہیں، بالکل اس طرح سے پورے پروٹوکول کے ساتھ، پورے اعزاز اور اکرام کے ساتھ جب سورہ کہف زمین پہ آ رہی تھی، جبریل علیہ السلام اس کو لے کر آ رہے تھے، تو 70,000 فرشتے اس کو رخصت کرنے کے لیے زمین پہ اترے تھے۔ اور آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے جو آدمی سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں یاد کر لے اور اس کے زمانے میں دجال ظاہر ہو جائے تو دجال اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ جو آدمی سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات کو یاد کر لے، یہ تو بہت آسان نہیں ہے۔ اگر ہم سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں یاد کر لیں، اللہ تعالیٰ ان 10 آیتوں کو یاد کرنے کی برکت سے ہمیں دجال کے فتنے سے بچائیں گے۔ دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے آغاز دنیا سے لے کر اختتام دنیا تک اتنا بڑا فتنہ آج تک ظاہر نہیں ہوا اور ظاہر نہیں ہوگا۔ سب سے بڑا فتنہ جو ایمان کو لوٹے گا اور کروڑوں انسانوں کو کافر بنائے گا، اس سے بچنے کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں یاد کر لی جائیں۔ اور آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے ایک حدیث میں یہاں تک بھی آ گیا ہے کہ اگر کوئی سورہ کہف کی ابتدائی 3 آیتیں پڑھ لینا تو وہ بھی دجال کے فتنے سے بچ جائے گا۔ ایک روایت میں ساری سورہ کہف جمعے کے دن یا روزانہ رات کو، اور دوسری روایت میں کہ روزانہ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں پڑھ لے، 10 آیتیں یاد کر لے۔ اور ایک روایت میں اتنی بھی گنجائش ہے اگر سورہ کہف کی ابتدائی 3 آیتیں بھی پڑھ لیں تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے بچائیں گے۔ اور ایک حدیث میں یوں بھی ہے کہ جو آدمی سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں پڑھ لے تو دجال کے فتنے سے اللہ تعالیٰ اس کو بچائیں گے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے جو آدمی سوتے وقت سورہ کہف کی 10 آیتیں پڑھ لے، سوتے وقت سورہ کہف کی 10 آیتیں پڑھ لے، وہ دجال کے فتنے سے بچ جائے گا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جو آدمی جمعے کے دن سورہ کہف پڑھ لے 8 دن تک وہ ہر فتنے سے محفوظ رہے گا، دجال کے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا اور کسی اور فتنے میں بھی مبتلا نہیں ہوگا۔ بہت سی آج کل چونکہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے تو پتہ نہیں چلتا کہ انسان کس وقت پٹڑی سے ہٹ جائے، کس وقت گمراہ ہو جائے اور کس وقت اس کے عقائد خراب ہو جائیں اور
اس کا دین اس کے ہاتھ سے نکل جائے، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ ایسے دین کے ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں انٹرنیٹ پہ، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، کہ انسان سمجھتا ہے کہ ان سے بڑا ایماندار تو کوئی ہے ہی نہیں، ان سے بڑا اچھا آدمی تو کوئی ہے ہی نہیں، ان سے بڑا پکا مسلمان تو کوئی ہے ہی نہیں، حالانکہ وہ ایمان کے ڈاکو ہیں، اسلام کے ڈاکو ہیں، اور عام آدمی کو اس کا پتہ نہیں چلتا۔ تو اس لیے ہمارے نبی فرماتے ہیں سونے سے پہلے اگر سورہ کہف کی 10 آیتیں پڑھ لے تو دجال کے فتنے سے بھی بچ جائے گا، اور کوئی فتنہ، اور اگر جمعے کے دن سورہ کہف پڑھ لے گا تو 8 دن ہر فتنے سے محفوظ رہے گا، اور اگر دجال ظاہر ہو گیا تو اس سے بھی بچ جائے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں، ایک روایت میں آتا ہے سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں۔ تو آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر ہم صبح کو سورہ کہف کی 10 آیتیں شروع والی پڑھ لیں اور شام کو سورہ کہف کی آخر والی 10 آیتیں پڑھ لیں، اور ایک حدیث میں یوں بھی آتا ہے جو آدمی سونے سے پہلے کہف کی آخری 10 آیتیں پڑھ لے تو جب رات کو جس وقت اٹھنا چاہے اللہ تعالیٰ اس کو بیدار کر دیں گے، یعنی اس کو الارم لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں اگر پڑھ کے سو جائے کسی خاص وقت پہ اٹھنے کی نیت سے، اللہ تعالیٰ اس کو اس وقت اٹھائیں گے۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی جمعے رات کو سورہ کہف پڑھ لے تو بھی اس کو یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی، یعنی جمعے کی رات کو شب جمعہ میں اگر پڑھ لے۔ تو اگر کسی کو جمعے کے دن کوئی ایسا کام درپیش ہونا ہے کہ اس کو سارا دن موقع نہیں ملے گا تو اس کو چاہیے کہ جمعے رات ہی کو سورہ کہف پڑھ لے۔ اللہ تعالی ہمیں سورہ کہف کو پابندی کے ساتھ جمعے کے دن بھی پڑھنے کی توفیق دے، اور روزانہ صبح شام اس کی ابتدائی اور آخر کی 10 آیتیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اتنے بڑے بڑے فتنوں سے حفاظت ہو جائے، ہمارا ایمان بچ جائے، اور اتنا سا چھوٹا سا آسان سا عمل ہے کہ 10 آیتیں شروع والی صبح کو پڑھ لیں اور 10 آیتیں آخر والی شام کو پڑھ لیں۔ یہ مشکل نہیں ہے، ہم سب کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اہتمام فرمائیں گے انشاءاللہ روزانہ اس طرح 15 منٹ، زیادہ سے زیادہ 20 منٹ یہ سورہ کہف کا درس ہوگا، ہم سب کو اہتمام سے اس میں دھیان سے شرکت کرنی چاہیے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن۔ اللہم انا نعوذ بک من فتنة المحیا والممات۔ اللہم انا نعوذ بک من فتنة المسیح الدجال۔ اللہم انا نعوذ بک من فتنة المسیح الدجال۔ اللہم انا نعوذ بک من فتنة المسیح الدجال۔ اللہم جنبنا الفواحش ما ظہر منها وما بطن۔ اللہم انا نعوذ بک من الہم والحزن، ونعوذ بک من العجز والکسل، ونعوذ بک من الجبن والبخل، ونعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔